बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। वो चार खबरें, चार की चार बहुत ही अहम है, जो सारी आपकी खिदमत में पेश करनी है। भाई वो जो कहते हैं ना, फल पक के तैयार है। जी हाँ, एक इस्तीफा बिल्कुल पक के तैयार है। अभी शाम में आ जाए, रात में आ जाए, सुबह आ जाए। जो लॉन्ग ओवेटेड इस्तीफा है, आप सबकी बड़ी ख्वाहिश भी है, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, वोटर और सपोर्टर्स की भी। और ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही है ना, मैं बीमार हूँ, मैं दुबई हूँ, मेरी तबीयत नासाज है, मैं वहाँ था, मैं वहाँ नहीं, ये तमाम चीज़ों का हल बिल्कुल सामने आने वाला है जी। मैं इतनी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरा जी, एक नहीं दो दो नाअहल जज, नाअहल जज जो जिंदगी भर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, 8 तारीख को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं। इसे कहते हैं सर कानून, इंसाफ, आइन, 26वीं आईनी तरमीम, और फिर क्या क्या कोड पैकिंग कह लें, कोड पनिशिंग कह लें, जो भी कह लें। एक नहीं दो दो जज जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट में क्या, उसकी तफसील भी मैंने आपके साथ एक खबर की है, वो शेयर करनी है। तीसरी खबर जिससे मुतालिक मैं आपसे करना चाहता हूं, वो जी डील फाइनल हो गई है। वो कहते हैं ना कि हम तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा जबरदस्त रेवोल्यूशनरी कदम आने जा रहा है जी, स्टार लिंक के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान में आ गया, एनओसी जारी हो गया। सेटेलाइट इंटरनेट देने वाला कौन, प्रोवाइडर कौन, किन शराइत पे, पाकिस्तान इस एनओसी देने के एवज अमेरिका से क्या ले रहा है, ये भी खबर है। कुछ और एक दो अहम चीजें भी आपके साथ शेयर करनी है। तो डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आप समझते हैं कि हमारा काम इस मेयार का है वीडियो का, तो फिर आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई आपको कहीं दाएं बाएं नहीं जाना है, चैनल को बस बटन दबाना और हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा जी। कम से कम ये फायर वाल वाला मामला तो हल हो। एक खबर मैंने आपको शुरू में दोपहर में बताई थी कि जी नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी नासाजी की खबर, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है उसमें वो मौजूदगी ना मौजूदगी का बता सके कि मैं क्यों नहीं आया, तबीयत खराब है, पल्पिटेशन हाई हो गई है, प्लेटलेट्स गिर गए हैं, डॉक्टर ने आराम को मशवरा दिया है। तो इस आराम के दौरान भी वो जावेद लतीफ़ और दायम में मुलाकात करें। मैंने आपको ये भी खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर है ना जी, अता साहब जी, उनकी उनसे मुलाकात हुई है मियाँ रऊफ अता साहब से जी। मियाँ रऊफ अता साहब ने मुल्क की सूरत हाल से मुतलिक उनके साथ, अलार्मिंग सूरत हाल से मुतलिक उनके साथ डिस्कशन किया जी। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बताया, तो फिर उन्होंने कहा है कि जी मैं ईद के बाद बलूचिस्तान जाऊंगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। तो आज ये खबर भी दे दी। मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान जाने से पहले ये उम्रे पे जाएंगे। जी हाँ, इतनी तबीयतें इनकी सब ठीक है। यहाँ ये चीज़ है जी। अब मैं पहले जरा उन दो जजेस से मुतलिक बताऊँ, फिर एक एक करके बता दूँ जी। आपको पता है कोर्ट पैकिंग के नतीजे में जस्टिस आलिया नीलम साहबा तीसरे नंबर की सीनियर तरीन जज थी, और जिनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया। हालांकि उनसे पहले सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान साहब थे, और उनसे ऊपर सीनियर तरीन जज थे जस्टिस अली बाकर नजवी साहब। और इन दोनों से मुतलिक कहा था कि अदलिया को इनके हवाले से बड़ी शिकायत है, इनके एसेट्स के, इनकी मुख्तलिफ चीज़ों की शिकायत है, जिसकी बिना पर ये लोग लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रह सकते। इसलिए जस्टिस आलिया नीलम साहबा को, अपराइट जज हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने लगा दिया जी, काउंसिल ने लगा दिया जी। अब जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ जी, मोहम्मद अशफाक साहब कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर तरीन, दुनिया न्यूज़ से रिलेटेड खबरें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। उनकी खबर के मुताबिक जी, चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन, ईद के ठीक 8 दिन बाद अप्रैल को बुला लिया जी जुडिशल कमीशन का इजलास। और यही जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जज नामजद होंगे। लो, यानी जो दो जज लाहौर हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं। मैं तो इन इल्जामात की भी तरदीद करता हूं जिनके ऊपर इल्जाम थे। मुझे पता था कि ये बड़े अपराइट जज हैं, ये बड़े मेरिट पे फैसला करने वाले जज हैं। ये वो जज जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वो जज हैं जो एग्जेक्टिव की लाइंस को टो नहीं करते। ये वो जज हैं जो गाइडलाइंस नहीं लेते हैं। ये वो जज हैं इनके मीटरों पे भी कैमरे लगा दो ना तो कहते हैं नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये वो जज हैं जिनके बेडरूमों में भी कैमरे लगा दो, ये खड़े हो जाएंगे। मैं इन जजेस को ज़ाती तौर पर भी मुझे इनसे मुतल्लिक थोड़ा बहुत जानने का इत्तेफाक हुआ होगा, मगर इनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लगाना था, क्योंकि क्योंकि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे ना, उस पर अपनी मर्जी के जज लाने थे। और जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि हाजिर सर्विस जज ही लाए जाएंगे। ये जस्टिस शहजाद मलिक साहब की ग्रुप के जज थे। लेकिन आलिया नीलम साहब ने कहा नहीं, आधे जज
ریٹائرڈ کر دیتے ہیں، آدھے حاضر سروس کر دیتے ہیں. یہ تو ایک وجہ تھی. جیسے عالم دین تو ماشاءاللہ روز اس کیاری سے پھول نکل رہے ہیں، جس کیاری کی چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جی. تو بہرحال اب جسٹس شجاعت علی خان صاحب اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو سپریم کورٹ کے جج کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. یہ ہمارا میرٹ ہے، یہ ہماری چیز ہے. اب آؤں دیگر ان خبروں کی طرف. جی پاکستان کا جی ایئر وائس فورس ہے جی، پاکستان کا جی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہو گیا سیٹلائٹ لنک کے ذریعے جی. اور پاکستان اسپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو این او سی جاری کر دیا. ایلان مسک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دستراز، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دستراز بھی کہہ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جہانگیر ترین کہہ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اسحاق ڈار کہہ لیں. جی ہاں، ان کا ہے یہ اسٹار لنک، ان کا این او سی سائن کر لیا ہے. اب پاکستان میں راؤٹرز لگا کریں گے جی، سیٹلائٹ سے ہم انٹرنیٹ لیا جائے گا. اب یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان ایسا ملک جہاں فائر وال ہے، ایسا ملک جہاں انٹرنیٹ کی بندش ہے، ایسا ملک جہاں 10 محرم، عاشور، عید میلاد النبی اور الیکشن کے دنوں میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس پاکستان میں یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا این او سی ملنا بہت سی کنڈیشنز کے ساتھ ہوگا. مجھے نہیں پتا اس کے بدلے کیا امریکہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے زبان بند کر لے. مجھے نہیں پتا اس این او سی کے بدلے امریکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق اگر کوئی ٹویٹ کرنا چاہے، وہ جو بات ہو رہی تھی وہ منہ بند کرنا. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. لیکن یہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں، پاکستان جیسے سسٹم کے اندر جہاں ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، جہاں کچھ طاقتور مل کے پاکستان کو چلا رہے ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے، اس نظام کے اندر میری بات 2+2=4 ہضم نہیں ہوتی کہ اسٹار لنک کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے. اب پاکستان کے کون سے علاقے ہیں جہاں یہ این او سی ہے؟ دہشت گردی بھی ہے، اب پتہ نہیں لاہور میں ہوگا، کراچی میں، وہ پرٹیکولر ان کے ایریاز ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے. اب اس کے عوض پاکستان نے کیا لیا امریکہ سے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. کیونکہ ایلن مسک نے کہا تھا ہم نے پاکستان کے لیے بالکل سیٹلائٹ ریڈی ہے، ہم صرف این او سی کا انتظار کریں. وہ این او سی دے دیا پاکستان. یہ میں نے کہا تھا میں آپ کو یہ خبر آپ کیونکہ یہ پھر بول رہا ہوں اس خبر کے اندر بہت بڑا کہتے ہیں نا، بہت بڑا بیج ہے. اس بیج کے اندر بہت بڑا پودا ہے. یہ ایسے آسان چیز نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جی دوسرا ادھر مزیدار کام چیک کریں جی. ہم عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ خزانہ خالی ہے، عوام کو بتایا جا رہا ہے ہم یہاں سے پیسے لے رہے ہیں، وہاں سے پیسے لے رہے ہیں، تیل کا دوبارہ سے ادھار ہم نے ری شیڈول ساری چیزیں کر لی ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. وفاقی کابینہ کے اراکین کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ. وفاقی کابینہ، جی ہاں، ان کی تنخواہوں میں 188% تک اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. اب وزیر مملکت اور مشیروں کی تنخواہ میں 188% ہوگا. وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159% اضافہ کر دیا، یعنی 5,30,000 کے قریب ایک وفاقی وزیر کی تنخواہ کر دی ہے. سر جس ملک میں حالات ایسے ہوں، اس ملک کی اشرافیہ عمروں پہ ہو، اس ملک کی شاہی آخری عشرے سعودی عرب میں مکے میں گزار رہی ہو، اس ملک کا وزیر اعظم باہر ہو، اس ملک کا آرمی چیف باہر ہو، کمال ہے نا یار. اس ملک کے جو کابینہ کے اراکین ہیں وہ 5,30,000 تنخواہ لے رہے ہوں. کوئی امداد دیتے ہوئے سوچے گا تو صحیح نا. پھر کون کہتا جی کہ ہم مانگ پہ نہیں ہیں. بہرحال میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں. اچھا اس کے ساتھ نا شاندانہ گلزار صاحبہ سے آزاد ٹی وی والے بات کر رہے تھے. ان کی باتیں بڑی معنی خیز تھیں. ان کے نمائندے نے بات کی، وہ پرٹیکولر لائن آزاد نیوز والے، آزاد ڈیجیٹل چینل والے لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور یہ ہوا. تو شاندانہ گلزار صاحبہ کہتے 3 سال میں سے ملک میں دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے. تو بڑھائی وہی جاتی ہے جس کے ہاتھ پہ کنٹرول ہو. بڑھ نہیں رہی، انہوں نے کہا بڑھائی جا رہی ہے. ان کا پلان تھا کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، تو دہشت گردوں کو واپس لے آؤ. اگر عمران خان کو ختم کرنا، پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے تو پاکستان میں دہشت گردوں کو واپس لے آؤ.
میں قسم کھا کر کہتی ہوں رمضان میں جمعے کے دن عمران خان نے کسی ایک طالب کو بھی آباد نہیں کیا. ان کو آباد کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت بھیجی گئی تھی. یہ اور فارمولہ دوسرا تھا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا تھا. یہ بہت بڑا انکشاف ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کیبنٹ ممبر رہی ہیں، کہتی میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. میں کہا نہیں، یہ جان بوجھ کے کس حال ہے. بہرحال یہ چیز ہے. ادھر ایک ویڈیوز بڑے مزیدار تھے، میں کہا وہ کر لوں. آج نیوزی لینڈ میں پاکستان کا میچ، پاکستان میچ جیتا ہے اور تیسرا T20 جیتا. بڑا زبردست، بڑی تہنیت و شاباش ہو رہی ہے. سر وہ کسی نے ٹیگ لگایا ہے روک سکو تو روک لو، حقیقی آزادی کا نشان. پی ٹی آئی کا عظیم پرچم پاکستانی پرچم کے ساتھ شائقین گراؤنڈ میں لہرا رہے تھے. سر پوری دنیا دیکھ رہی تھی. پوچھ تو رہے ہوں گے نا سر. بڑے زبردست قسم کے پرچم کے ویڈیوز ہیں. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، دیکھنے کے خوش ہونا تو خوش بھی ہو جائے. یہ میچ کے دوران جی اسٹیڈیم کے اندر پرچم لہرائے جا رہے ہیں. ایسے تھوڑی بند ہونا ہے سر جی، ایسے بند تو ہو ہی نہیں سکتا نا سر. یہ کہا طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جی. ہاں 5,19,000 پہ کابینہ کی، جو میں اس وقت بھول گیا تھا وہ یہ تھے. ادھر MNA ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں، انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف کیا ہے کہ ابھی ترکی کے صدر طیب اردگان آئے تھے نا اپنی گاڑی لے کے، تو پاکستان کے دورے پہ آئے تو ان کا ایک وزیر تھا ترکی کا، وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملنے آیا. وہاں میٹنگ میں پاکستان کے وزیر مواصلات بھی موجود تھے. تعارف ہوا تو ترکی کے وزیر ہمارے وزیر مواصلات صاحب سے کہا آپ کا یقیناً تعلیمی بیک گراؤنڈ ایک انجینئر کا ہوگا، کیونکہ تبھی تو آپ مواصلات کے وزیر ہیں. تو وزیر یہ سن کر خاموش ہو گئے تھے. تو چیک کریں ہمارا کیسے کیسے مذاق اڑتا ہے. ہمارے تو وزیر داخلہ کو بھی داخلے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور وزیر دفاع کے پاس دفاع کی کوئی ڈگری نہیں ہے تو ہمارے وزیر خارجہ کے پاس بھی خارجہ امور کی نہیں، ان کے پاس وزیر خزانہ کی ہے ڈگری. آپ چیک کر لیں. ہم مجھے بتا دیں طلال چودھری صاحب کے پاس کون سی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی انہوں نے کرمنالوجی کے اندر کوئی ماسٹرز کیا ہو، اسٹیٹ سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے کوئی ایکسپرٹیز لی ہو. پوری کی پوری جو دانہ اٹھائیں وہ لال ہے. کہنا لال ہے بھائی لال ہے. جی ہاں، ہر دانہ لال ہے. اب اس استعفے سے متعلق پہلے بھی نجم سیٹھی صاحب کہہ چکے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی خبر تھی، اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، کیونکہ حالات اور واقعات اس طرح کے نا کہ محسن نقوی صاحب سائٹ میں کبھی خبر جاتی ہے کہ وہ کارڈیولوجی کے ساتھ ایک گراؤنڈ کے اندر اس دن افطاری تقسیم کر رہے تھے. پھر کہا گیا جی ان کی حالت بڑی سخت خراب ہے. پھر کہا گیا جی وہ اچانک سے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل تقریب میں موجود نہیں تھے. بہت سی چیزیں تھیں. پھر پتہ چلا جی وزیر اعظم جب بلوچستان گئے تھے، جب جعفر ایکسپریس والے واقعے پر وہ وہاں موجود نہیں تھے. آرمی چیف بھی تھے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے. پھر بتایا گیا جی جو ابھی پارلیمانی کمیٹی کی بریفنگ تھی اس میں موجود نہیں تھے. سر محسن نقوی صاحب سے متعلق نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی یہ خبر آ جائے کہ محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے. حالانکہ مسئلے کوئی نہیں ہے ایسے، یعنی کہ یہ کہا جائے کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے، لیکن وہ کوئی اور وزارت لے لیں گے. ویسے بھی وزارت داخلہ تو کوئی اور ہی چلاتا ہے، یہ تو ہمیں بھی پتا، آپ کو بھی پتا. یہ صرف رات کو پرائم ٹائم میں دو جملے بولنے کے لیے، تبھی طلال چودھری صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں نے کہا محسن نقوی بھی کسی سے ملنے گئے تھے دبئی میں. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جی دبئی میں، یہ انہوں نے بتایا. ابھی تو پچھلے دنوں خیر آصف علی زرداری صاحب بھی دبئی میں تھے. بڑے بڑے لوگوں سے کیا مراد ہے. ابھی تو خیر ان کا تو نہیں بول پا رہا ملک ریاض صاحب کا. آپ خود ہی ذرا مجھے تھوڑے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کن سے مل کے آئے ہوں گے. پہلے یہ طے ہے محسن نقوی صاحب عنقریب آ رہی ہے خبر ان کی، یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں. ہوائیں بتا رہی ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی